تو میرا نام شہیر نیازی ہے اینڈ آئی ایم کرنٹلی گوئنگ ٹو اسٹارٹ مائی 4th year in BS Physics and I study at the Institute of Space Technology which is in Islamabad. I live in لاہور ویسے اینڈ اسلام آباد جا کے تھوڑا سا ڈسکنیکٹ سا ہوا ہوں لاہور سے, بٹ اٹس گڈ ٹو بی بیک اینڈ گڈ ٹو بی ڈیلیورنگ اے لیکچر on a topic which is very close to my heart. تو astronomy, the study of stars, the study of all the deep space objects, galaxies, nebulas, all these kinds of things. تو astronomy شروع کیسے ہوئی؟ اب پرانے زمانوں میں جو انسان ہوتا تھا وہ ان کا آسمان بڑا صاف ہوتا تھا آف کورس, کیونکہ پولوشن نہیں ہوتی تھی, تو وہ بیٹھ کے اوپر آسمان پہ دیکھتے تھے اور ان کو چمکتے ہوئے تارے نظر آتے تھے اور وہ سوچتے تھے کہ یہ چیز کیا ہے, اور ان کو کنیکٹ کرتے تھے, شیپس بناتے تھے اینڈ کانسٹلیشنز بناتے تھے, اینڈ ایون ان کی ریلیجس ریچولز اینڈ ایوری تھنگ انوالوڈ ود دیٹ, ایون ان کو ورشپ بھی کرتے تھے. تو ایسٹرونومی کا جو مین ایک آپ کہہ لیں روٹ ہے وہ ہے آپ کی آنکھ. اب اگر ہمارے پاس ویژن نہ ہوتی, if we could not see, then astronomy بھی could not exist. جو لائٹ ہے جو بہت دور سے ان سٹارز سے آ رہی ہے, بہت دور ان گیلیکسی سے ہمارے پاس آ رہی ہے, the light is when it's registered in the eye, تب ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ ایک چیز ہے. اور ایسٹرونومی بھی یہیں سے شروع ہوتی ہے. اب پرانے زمانوں میں ہم صرف آنکھ سے ہی کر سکتے تھے. ہم نے ٹیلیسکوپس بنائی, گلیلیو نے سب سے پہلی ٹیلیسکوپ بنائی, اور اس نے تھوڑا بہت جوپیٹر پہ ہی فاؤنڈ دا پلانٹس, کہ کچھ جو ستارے ہیں جو آسمان میں بہت تیزی سے موو کر رہے ہوتے ہیں اوور دا پیریڈز آف منتھس, اس پہ اس نے اپنی ٹیلیسکوپ پوائنٹ کی اور اس نے کہا کہ یہ تو ایک آبجیکٹ ہے جو بہت قریب ہے, ایک پلانٹ ہے, اور اس کے چاند بھی ہیں وہ بھی موو کرتے ہیں. تو وی اسٹارٹیڈ یوزنگ ویژول ایسٹرونومی ٹو فائنڈ آؤٹ کہ ہمارے کاسموس میں کیا, what we have lying out there and what are these sparkling objects out there. اب ماڈرن ایسٹرونومی میں ہم آ گئے, ماڈرن زمانے میں اب ہمارے پاس کیا ہے کہ وی ہیو مچ مور ایڈوانس ٹیلیسکوپس. اب ان ٹیلیسکوپس کے ساتھ ساتھ اب ہماری آنکھ جو ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ہماری آنکھ ایک سرٹن برائٹنس لمٹ تک دیکھ سکتی ہے, ایک سرٹن ریزولوشن تک دیکھ سکتی ہے. ہماری آنکھ اتنی بڑی نہیں ہے کہ ہم زیادہ برائٹ آبجیکٹس, زیادہ ڈم آبجیکٹس کو بہتر طریقے سے دیکھ سکیں. اب جو ٹیلیسکوپ ہوتی ہے وہ ایک ایکسٹینشن ہوتی ہے ہماری آنکھ کے لیے بیسکلی. اب جتنی آپ کے پاس بڑی ٹیلیسکوپ ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ آپ جو فوٹونز آ رہے ہوتے ہیں, فوٹونز بیسکلی دا لائٹ, جو روشنی آ رہی ہوتی ہے ان دور چیزوں سے, اس کو ہم ایمپلیفائی کر کے دیکھ سکتے ہیں. مگر پھر بھی ہم اتنی ڈیم آبجیکٹس کو جتنی چاہے بڑی ٹیلیسکوپ بنا لیں ہم نہیں دیکھ سکتے ان چیزوں کو. تو اس کے بعد جو ہم نے چیز ڈیولپ کی, ہم نے کہا کہ اچھا اب ویژول ایسٹرونومی سے ہم چلتے ہیں اور ہم کیمرہ جو ہے ایک نئی ٹیکنالوجی تھی اس کو استعمال کر کے ہم ایسٹرونومی کو اور بہتر بنا سکتے ہیں, ہم اور ریسرچ کر سکتے ہیں. تو اس سے سٹارٹ ہوا جو فیلڈ ہے ایسٹرو فوٹوگرافی کی. اب ایسٹرو فوٹوگرافی فار سم پیپل اٹ مائٹ ساؤنڈ لائک اے ہابی, کہ اچھا ہم مون کی تصویر لے رہے ہیں, ہم سورج کی تصویر لے رہے ہیں, اور ہم کسی نیبولا یا گیلیکسی کی تصویر لے لی اور اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے. بٹ ایسٹرو فوٹوگرافی جو ہے اٹس دا بیسس آف آل دا سائنٹیفک ریسرچ ایز ویل جو ہم ایسٹرونومی میں کرتے ہیں. تو اٹ اسٹارٹیڈ ود آر آئی اینڈ اٹس ہیز ناؤ ریچ ٹو دا پوائنٹ ویئر وی ہیو ڈیجیٹل سینسرز which act as a substitute to gather that light and bring us much more closer to these objects. اب میری جو ایسٹرو فوٹوگرافی کی جرنی تھی 2014 میں آئی وینٹ ٹو ایک سپارکو, آپ کو پتہ ہوگا سپارکو کا, which is our local space agency. تو وہاں پہ ورلڈ اسپیس ویک کا ایک ایونٹ ہو رہا تھا, اینڈ اوور دیر آئی میٹ اے فیو انڈیویجولس فرام دا لاہور ایسٹرونومیکل سوسائٹی. اب لاہور ایسٹرونومیکل سوسائٹی جس کو لاسٹ بھی کہتے ہیں, آئی ایم شیور کچھ لوگ فیملیئر ہوں گے اس کے ساتھ, اگر نہیں بھی ہیں تو اگر آپ فیس بک پہ LAST سرچ کریں لاسٹ تو آپ کو ایک بڑا ڈائیورس گروپ ملے گا آف انڈیویجولز who are doing amateur astronomy in Pakistan.
تو وہاں پہ میں ان لوگوں سے ملا اور ان سے میں دے ہیڈ سم ٹیلیسکوپس اینڈ وی اسٹارٹیڈ ویوئنگ سم آبجیکٹس اینڈ انہوں نے مجھے بتایا کہ کیمرہ سے بھی کافی اچھی پکچرز لی جا سکتی ہیں. تو میں گھر جا کے میں نے سو دس واز دا کیمرہ آئی ہیڈ ایٹ دیٹ ٹائم. اینڈ یہ ایک فیملی کیمرہ, بڑا کامن فیملی کیمرہ ہے جو آئی ایم شیور کافی آپ لوگوں کے پاس بھی ہوتا ہوگا. تو اس کیمرہ سے آئی جسٹ پوائنٹڈ اٹ اپ ایٹ دا نائٹ اسکائی. اینڈ لاہور کا نائٹ اسکائی اتنا کوئی خاص نہیں ہوتا ویسے بھی, بٹ پھر بھی تھوڑے بہت ستارے ہمیں نظر آ جاتے ہیں. اب اس کیمرہ سے آئی ٹک دس پکچر. سو واٹس ہیپننگ ان دس پکچر از کہ یہ بیسکلی ایک اسٹار ٹریل کی پکچر میں نے ٹرائی کی تھی. مطلب یو ٹیک پکچر اینڈ دین آپ فار لائک 5-6 منٹس آپ پکچرز لیتے رہتے ہیں, اینڈ دین یو جسٹ کمبائن دیم اینڈ یو سی کہ اچھا اسٹارز موو ہوئے ہیں بیکاز دا ارتھ ہیز روٹیٹڈ. سو یہ ایک کائنڈ آف ایک اسٹار ٹریل کی پکچر تھی, اینڈ دس واز مائی فرسٹ ایسٹرو فوٹوگراف وچ آئی ٹک فرام دیٹ کیمرہ. اب اس کے بعد میں نے کافی اور بھی امیجز لینا شروع کی. میرے پاس ایک ٹیلیسکوپ تھی بٹ اٹ واز ناٹ کیپیبل آف ڈوئنگ ایسٹرو فوٹوگرافی ان اے وے, کیونکہ ہمارا ارتھ از موونگ, دا اسکائی از موونگ ابو اس. تو آپ کو ٹیلیسکوپ ایسی چاہیے ہوتی ہے جو آپ کی ارتھ کی روٹیشن کے ساتھ ساتھ گھومے اور جو آبجیکٹ پہ آپ پوائنٹڈ ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ گھومیں. خیر میں نے اس طرح کا کیمرہ بھی لیا, پھر ایک DSLR نیکون کا. اب اس میں وین یو ڈوئنگ ایسٹرو فوٹوگرافی, میں آپ کو تھوڑا سا ایسٹرو فوٹوگرافی کا بتاتا ہوں کہ آپ خود ایز این انڈیویجول اگر آپ کے پاس کوئی بھی کیمرہ ہے, ایون آج کل فونس کے کیمراز کافی اچھے ہو گئے ہیں کہ وہ بھی اچھی پکچرز لے سکتے ہیں. تو 3 سیٹنگز ہوتی ہیں کیمراز میں جس سے آپ اچھی ایسٹرو فوٹوگرافی کر سکتے ہیں. سو دا فرسٹ تھنگ از ایکسپوجر. اب ایکسپوجر جو ہوتا ہے از بیسکلی کہ آپ کا شٹر جو ہے کیمرہ کا وہ کتنی دیر تک کھلا ہوا ہوتا ہے. دا مور دا شٹر از اوپن دا مور دا فوٹونز کم اینڈ دا برائٹر دا امیج بیکمز. اگر آپ فار ایگزامپل اگر آپ رات کو ایک لانگ ایکسپوجر فوٹوگراف لیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ دن ہو گیا ہے باہر, کیونکہ وہ لائٹ گیدر ہوئی ہے اینڈ یو گاٹ اے برائٹر امیج. سو دا مور دا ایکسپوجر دا مور دا لائٹ اینڈ دا برائٹر آر امیج اینڈ دا ڈمر دا آبجیکٹس وی کین سی. اس کے علاوہ ہمارے پاس ISO ایک سیٹنگ ہوتی ہے. ISO از کالڈ دا سینسٹیوٹی. مطلب یہ کتنا آپ کا جو سینسر ہے وہ ایک الیکٹرانک ڈیوائس ہے, تو اس کو آپ بتا سکتے ہیں کہ اچھا اگر ایک فوٹون ہٹ کیا ہے تو اس کو آپ نے اتنا رجسٹر کرنا ہے ایز اے ویری برائٹ امپیکٹ. سو دا مور دا ISO اگین دا برائٹر دا امیج. مگر اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ دا امیج بیکمز مور نوائزی ایز ویل. اس کے علاوہ آپ کے پاس اپرچر ایک ہوتا ہے. اب اگر آپ ٹیلیسکوپ سے کر رہے ہیں تو اپرچر کا مطلب ہوتا ہے کہ جتنی بڑی آپ کی ٹیلیسکوپ ہو. اب اس سے بھی یہ ہوتا ہے کہ جتنی بڑی آپ کی ٹیلیسکوپ ہو اتنی ہی آپ کی زیادہ برائٹ امیج ہوگی. مگر اگر آپ صرف کیمرہ استعمال کر رہے ہیں تو ایکسپوجر اپرچر کی سیٹنگز ہوتی ہیں وچ آر اف یو سی اوور دیر کہ f5.6 لکھا ہوا ہے وہاں پہ. سو جتنا یہ چھوٹا یہ نمبر ہوتا ہے اتنا بیسیکلی آپ کا بڑا اپرچر ہوتا ہے. سو یہ تھوڑی ٹیکنیکل ڈیٹیلز تھیں. اس کے علاوہ وین یو ڈوئنگ ایسٹرو فوٹوگرافی, جو پروفیشنل ایسٹرو فوٹوگرافی ہے, سو آپ کو لگتا ہوگا کہ اچھا ایک جیسے ہبل نے پکچرز لی ہوتی ہیں, یو سی دیز ویری امیزنگ امیجز آف ہبل اینڈ یو سے کہ اچھا ہاؤ ہیو دیز امیجز بین ٹیکن. سو اس میں ایک پروسیس ہوتا ہے اسٹیکنگ کا. اب اسٹیکنگ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر یو ٹیک ملٹیپل امیجز آف دا سیم آبجیکٹ ان دا سیم پلیس فار اے لانگ پیریڈ آف ٹائم. مطلب آپ نے ایک 30 سیکنڈس کا ایکسپوجر لے لیا, مطلب 30 سیکنڈس تک یو کیپٹ یور کیمرہ اوپن اینڈ یو پوائنٹڈ ایٹ دیٹ آبجیکٹ, دا لائٹ کیم اینڈ گیدرڈ آن یور سینسر, آپ کو ایک امیج مل گئی. بٹ وہ فائنل امیج نہیں ہوتی, وہ ایک بہت را اینڈ انپروسیسڈ اینڈ اٹس اے ویری ڈرٹی امیج. So you, for example, you will take 100 of these 30 second یا 1 minute کے exposures, and when you stack them using these processes, using computer softwares, پھر آپ کو ان 100 1 minute exposures سے آپ کو ایک 100 minutes کی picture equivalent مل جائے گی. It will be equivalent to if you spent 100 minutes gathering light on your sensor, but it will be much cleaner than doing it in one image. تو یہ ایک noise, signal to noise ratio ایک چیز ہوتی ہے which is a bit more towards the scientific side of astrophotography. کیونکہ ایک پکسل جو فوٹون جو ہوتا ہے بیسیکلی فوٹون when it hits the sensor جو ایک پکسل بنتا ہے, each pixel has a value and یہ جو value ہوتی ہے it's data. So this data is also used in astronomical research. So James Webb telescope آپ کو پتا ہوگا کہ اتنی خوبصورت پکچرز لے رہا ہے,
مگر اس کے پیچھے ایک مقصد ہے. اٹ ٹیکس دوز پکچرز کیونکہ اس ہر فوٹون میں, ہر پکسل میں ایک ڈیٹا ویلیو ہے اس لائٹ کی, جس کو وہ اسٹڈی کر سکتے ہیں, جس پہ ڈفرینٹ ایکویشنز اور ماڈلز لگا کے دے کین فائنڈ آؤٹ دا سیکرٹس آف دا یونیورس. سو ایک امیج میں, یوزنگ ون امیج یو کین ڈو سو مچ ان ایسٹرونومی, even more than just a basic hobby. So this is some of the workflow. So you have these light frames which are your main pictures. پھر کچھ calibration frames ہوتی ہیں, ان سب کو آپ combine کرتے ہیں, پھر آپ کے پاس ایک final image آتی ہے. And I'll give you an example. So this is actually an image of Orion Nebula, and this I also took from the old camera which I had. So اس میں I took 30 seconds کی shots, and I combined them for a total of 23 minutes of imaging. So 23 minutes کو combine کر کے پھر ہمیں لاہور کی اسکائی سے تھوڑا بہت صرف ایک کیمرے سے ہمیں اورائن نیبولا کی گلو نظر آتی ہے. یہ تھوڑی لائٹس ڈم کر دیں بھائی, ایکسکیوز می. So Orion's, you can see Orion's belt up there, and this is Orion's sword where that nebula is. I guess you can see the purplish glow of it better now. اس کے علاوہ یہ بھی ایک امیج ہے which I took from لاہور, and this is the planet Venus actually, and you can see how bright it is in comparison to the other stars. So processing کی میں بات کر رہا تھا. So light frames ہمارے پاس, so a single image which you take, it looks something like that, and you can see it's not a very good image. You can't really see anything. آپ کو کچھ خاص اس میں ڈیٹیلز نہیں نظر آ رہی, and اس میں ایک گریڈینٹ بھی بنا ہوا ہے, ایک لائٹ پولوشن آ رہی ہے اس میں. تو ہمارے پاس جو کیلیبریشن فریمز ہوتے ہیں, ڈارکس ہوتے ہیں اور ایک فلیٹس ہوتے ہیں, اور اس کو جب آپ پروسیس کر لیتے ہیں پھر آپ کے پاس ایک اس طرح کی امیج آ جاتی ہے. سو کمبائننگ آل دیز پروسیسز یو گیٹ این امیج فرام ٹیکنگ ون امیج لائک دیٹ which is on the left side over there, and you get an image like this. And this is how we do astrophotography and even astronomical research on the basic level. And yahi processing techniques are also used ہبل میں بھی. یہی جو سائنٹسٹ ہبل پہ کام کر رہے ہیں, جو جیمز ویب پہ کام کر رہے ہیں, وہ بھی بیسکلی سارا یہی پروسیس استعمال کرتے ہیں. پکچرز کو لیتے ہیں, ڈیٹا کو لیتے ہیں, کمبائن کرتے ہیں, اینڈ پھر اینڈ میں امیجز لیتے ہیں اینڈ فردر ریسرچ کرتے ہیں. So these are some softwares if you guys are interested in the process. So Registax ایک سافٹ ویئر ہے جو پلانیٹری امیجز کو کرتا ہے. اس کے علاوہ ڈیپ اسکائی اسٹیکر ہے اور CCD Stack 2 ہے. These are more for the deep sky, dark images, and the more professional kind of stacking. So, Institute of Space Technology mein I am a student, so we have an observatory over there as well, and I handle the observatory and the telescopes جو ہیں ہمارے پاس وہاں پہ 2 telescopes ہیں, وہ بھی میں ہی استعمال کرتا ہوں. So we have this telescope, that's me with the telescope. It's a 16-inch telescope. So یہ پاکستان کی سب سے بڑی you can say اس طرح کی telescope ہے جو ایک انسٹیٹیوٹ میں ہے, and یہ ہمارے پاس ایک کیمرہ ہے. So this is actually an astronomical camera. So normal cameras جو ہیں DSLRs and compact cameras وہ of course سائٹ پہ ہوتے ہیں, بٹ کچھ کیمراز ہیں جو اسپیسیفکلی ایسٹرانومی کے لیے استعمال ہوتے ہیں. سو یہ ایک اس طرح کا ایک ایگزامپل ہے کہ تھوڑی اینٹ جیسی ایک equipment hai which looks pretty weird and stuff, but using this I took these images. So it's not a very good camera. Iska jo resolution hai, it's like 0.3 megapixels, so it's a very old camera, but we still get really good pictures out of it using the telescope. So there's Orion Nebula, there's some galaxies, and ye Horsehead Nebula bhi hai which you can see at the bottom, and that's the Crab Nebula. So these are mostly black and white pictures کیونکہ ہمارے پاس اب ایک اور بھی چیز ہوتی ہے کہ astronomical cameras جو ہوتے ہیں وہ black and white میں pictures لیتے ہیں. They don't have RGB pixels کیونکہ ہمیں سب سے زیادہ لائٹ چاہیے ہوتی ہے, اینڈ ہم ساری لائٹ کی رینجز لیتے ہیں اس میں, تو جتنی زیادہ لائٹ آ جائے اتنی بہتر ہے. To make color images like the one over there, we use filters. So آپ red filter لے لیں, آپ green filter لے لیں, and you just place it in front of the camera and you can get the data for red light, for green, for blue. پھر آپ اس کو Photoshop میں combine کر لیں, you can get a color image. So let's come to Taqwa Observatory, which is the main topic of our talk today. So Taqwa Observatory is Pakistan's best observatory. It's a private observatory, بیلا بلوچستان میں located ہے.
So this is a view of the observatory. So the building you see in the middle, this is basically our observatory. And इसके ऊपर आपको छत भी नज़र आ रही होगी. इस छत को हम स्लाइड ऑफ करके हम खोलते हैं ताकि हम टेलीस्कोप्स जो अंदर पड़ी हुई हैं उनको इस्तेमाल कर सकें. तो इसकी लोकेशन जो है इन बेला, सो बेला इन बलूचिस्तान इज़ अ वेरी रिमोट एरिया जिसमें देयर जस्ट छोटे मोटे गांव हैं वहाँ पे, शहर से काफ़ी दूर है. इट्स लाइक अ 4.5 hour ड्राइव अवे फ्रॉम कराची. एंड यहाँ पे ख़ासियत ये है कि क्योंकि आसपास शहर नहीं है और कोई और आबादी नहीं है तो हमें लाइट पोल्यूशन नहीं मिलती. अब लाइट पोल्यूशन एक काफ़ी इट्स अ वेरी बैड थिंग फॉर एस्ट्रोफोटोग्राफी, क्योंकि अगर आप शहर से लें तो आपको कुछ नहीं नज़र आता. मगर अगर आप एक ऐसी लोकेशन पे जाएं जहाँ पे आपको लाइट पोल्यूशन ना मिले तो यू आर बेसिकली इन द मोस्ट बेस्ट एरिया फॉर डूइंग एस्ट्रोनॉमी, क्योंकि यू कैन सी एवरीथिंग बेटर एंड आपको कम टाइम स्पेंड करना पड़ता है. So this is our team at Taqwa Observatory. We have the founder and director Tahir Sheikh. We have Mehdi Hussain. So these are people who are part of the Karachi Astronomical Society, which is also a very big amateur astronomical society of Pakistan, just like the Lahore one. So इन सारों ने मिल के एक ये ऑब्जर्वेटरी बनाई है, अपने ही पैसे लगा के, खुद ही पूरा जगह बना के एंड खुद ही लोगों को ढूंढ के जो इनके लिए काम कर सकें. एंड they are doing a revolutionary work basically in astronomy. क्योंकि पाकिस्तान की ये पहली एक डार्क स्काई ऑब्जर्वेटरी है, क्योंकि इससे पहले जितनी भी ऑब्जर्वेटरीज़ हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में हैं, जैसे हमारी इस्लामाबाद में जो है IST में, तो वो इस्लामाबाद में इट्स इन अ सिटी. मतलब जो जेड्स ऑब्जर्वेटरी है जो लाहौर में है वो भी शहर के बीच में है, डिफेंस में है. सो यू कांट डू अ लॉट ऑफ एस्ट्रोनॉमी फ्रॉम इन द मिडल ऑफ द सिटी. तो आपको एक डार्क स्काई चाहिए होता है, एंड दीज गाइज made this possible by building this observatory and making it possible for people to visit them and do amateur astronomy over there. So this is the area around the observatory. You can see how मतलब कितना वीरान इलाका है, hills हैं साथ, and it's a very clear environment, साफ सुथरा sky है हमारा वहाँ पे. So this is the view inside the observatory. तो when the roof is open तो अंदर हमारे पास ये 3 बड़ी टेलीस्कोप्स हैं जिनके बारे में मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा. तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा पूरा सेटअप है, हमारे पास लैपटॉप्स हैं. तो हम सारा यहीं पे बैठ के टेलीस्कोप्स को लाइव कंट्रोल कर रहे होते हैं. सो दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीस्कोप्स दे हैव ओवर देयर. सो ये एक 18 इंच की एक टेलीस्कोप है, एंड दिस इज़ taller than me even. Like if I was standing next to it, it would be probably this tall in this position. अब ये जो टेलीस्कोप है ये एक मैनुअल टेलीस्कोप है, मतलब ये आपने खुद ही इसको इस्तेमाल करना होता है. इसमें कोई मोटर नहीं लगी हुई, कोई कंप्यूटर नहीं लगा हुआ. तो ये मेनली हम इस्तेमाल करते हैं विजुअल एस्ट्रोनॉमी के लिए. अब विजुअल एस्ट्रोनॉमी इवन दो इट्स अ वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट नाउ, बट फॉर आउटरीच एंड फॉर जनरल इंटरेस्ट ऑफ पीपल ये विजुअल एस्ट्रोनॉमी काफ़ी काम आती है, क्योंकि पीपल लाइक टू सी थिंग्स विद देयर ओन आइज़. तो अगर आपने विजुअल एस्ट्रोनॉमी बहुत, इफ़ यू वांट टू सी लाइक द ओरायन नेबुला जस्ट लाइक यू सी इट इन द पिक्चर्स, then you have to use a very big telescope like this one and from a very dark location like our observatory. फिर हमारे पास ये टेलीस्कोप है which is the 16 inch. This is the same telescope we have at IST in my university which I showed you previously. बस फ़र्क ये है कि इस टेलीस्कोप पे हमारे पास जो इक्विपमेंट है वो ज़्यादा एडवांस्ड इक्विपमेंट लगा हुआ है जिससे हम बहुत अच्छी ट्रैकिंग कर सकते हैं. मतलब हम we can do research with this telescope. It is a very advanced telescope and अभी और भी material आ रहा है इसके लिए to more cameras are coming and more things are coming for this telescope. I primarily use this telescope क्योंकि इसका ये है कि it has a very big mirror, तो we get a lot of light coming in. क्योंकि telescope is like a bucket, तो जितनी आपकी बड़ी bucket हो उतना ज़्यादा आप उसमें पानी डाल सकते हैं. तो पानी जैसे लाइट है उतनी ज़्यादा लाइट इसमें आती है, तो वी गेट मच बेटर इमेजेस. अब इस टेलीस्कोप की जो स्पेशलिटी है ये है कि ये बहुत जो छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं
جو بہت دور آبجیکٹس ہیں اس پہ یہ بیسٹ ہے ان آبجیکٹس کی، جیسے چھوٹی چھوٹی گیلیکسیز ہیں، کوئزارز ہیں اور اس طرح کی چیزیں، ان پہ وی یوز دس ٹیلیسکوپ. Then we have a smaller telescope. This is an 8-inch telescope, so it is half the size of the blue one which we saw previously. اب اس ٹیلیسکوپ کا یہ ہے کہ it is more for medium size, larger objects, and اس پہ ہم ایڈجسٹمنٹ کر کے چھوٹے آبجیکٹس پہ بھی کر سکتے ہیں. So it's a kind of an all-rounder telescope. And یہ جو ٹیلیسکوپس ہیں اس کے اندر بیسیکلی mirror لگا ہوتا ہے. So we have this concave mirror, وہاں سے لائٹ انٹر ہوتی ہے, it reflects off the mirror, ایک آگے سیکنڈری mirror لگا ہوتا ہے, اینڈ وہاں سے لائٹ پھر پیچھے کی طرف ایگزٹ ہوتی ہے. پھر ہمارے پاس ایک 4 inch کی بھی ٹیلیسکوپ ہے which is a different kind of telescope. So this one uses lenses. The previous ones I showed you ان میں mirror لگے ہوئے تھے, مگر یہ lenses استعمال کرتی ہے. اب lenses کے بھی کافی فائدے ہوتے ہیں, اس میں آپ کی شارپنیس جو ہوتی ہے امیجز کی وہ کافی زیادہ ہوتی ہے. So it is a very crisp image. But the only thing with this telescope is کہ آپ چھوٹے آبجیکٹس نہیں دیکھ سکتے اس سے. You are more focused on the larger objects جو ملکی وے کے اندر ہوتے ہیں. پھر ہمارے پاس ایک سولر ٹیلیسکوپ بھی ہے. اس ٹیلیسکوپ میں ایک سولر فلٹر لگا ہوا ہے جو آپ کو سن کو دکھا سکتے ہیں. یو کین سی دا سن تھرو اٹ. بٹ بیلا میں اتنی گرمی ہوتی ہے موسٹلی کہ ہم یوزلی نہیں اس کو استعمال کرتے, ایز وی موسٹلی اسپینڈ آر ٹائم ایٹ دا نائٹ اینڈ ہم دن کو سو رہے ہوتے ہیں. سو وی ڈونٹ ریئلی یوز دس ٹیلیسکوپ مچ. سو دس از ہاؤ دا نائٹ اسکائی لکس. اینڈ اگر آپ وہاں ہوتے ان پرسن سو آپ کو اسی طرح اسکائی نظر آ رہا ہوتا ود یور نیکڈ آئی. سو ایون دو دس از اے کیمرا امیج, بٹ اس کو ہم نے اس طرح بنایا ہوا ہے کہ یہ ایک ٹرو ریپرزنٹیشن ہو جائے کہ آپ کو کیسا نظر آئے گا وہاں پہ. سو یو کین سی کہ دا ملکی وے از گوئنگ ابو. ہماری آبزرویٹری کھلی ہوئی ہے. دیر آر سم اسٹار کلسٹرز ایز ویل وچ آر ویزیبل. لائٹ تھوڑی پھر ڈم کر دیں سر. سو رات کو ہمیں اس طرح کا آن اے ویری کلیئر نائٹ ہمیں اس طرح کا ایک سین نظر آتا ہے, اینڈ اٹس ویری میجیکل. اگر آپ وہاں پہ ہوں تو یو ہیو پرابلی نیور سین اپنی زندگی میں اتنے ستارے, اسپیشلی فرام اے سٹی اسکائی, کیونکہ ہمیں یہاں پہ صرف 4-5 ہی میکسیمم ستارے نظر آ سکتے ہیں فرام لاہور اینڈ فرام آل دا مین سٹیز. سو آپ دیکھیں کہ اندر ہمارے پاس آبزرویٹری میں بھی ریڈ لائٹس لگی ہوئی ہیں. سو اب ریڈ لائٹس کا یہ فائدہ ہے کہ جو لال روشنی ہوتی ہے وہ آنکھوں پہ کم زور لگاتی ہے. تو اگر ہم نے اور چیزیں دیکھنی ہو اور ساتھ اسکائی بھی دیکھنا ہو تو اگر آپ نے بلو لائٹ لگائی ہو تو آپ یو ول بی ٹیمپریریلی بلائنڈیڈ. سو ہم ریڈ لائٹ استعمال کرتے ہیں کیونکہ آنکھوں پہ کم زور پڑتا ہے, اینڈ اٹس ایزیئر ٹو یوز ان این آبزرویٹری. یہ ایک اور تصویر ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری وہ 18 inch کی ٹیلیسکوپ ہے. اینڈ آپ دیکھ سکتے ہیں ملکی وے جو ہے ہماری گیلیکسی جس کو ہم ملکی وے کہتے ہیں اس کا ایک, کیونکہ ہم اس کے اندر ہیں تو اگر ہم اندر سے باہر کی طرف دیکھیں تو ہمیں ملکی وے کا ایک بازو نظر آئے گا جاتا ہوا. سو آپ کو وہ نظر آ رہا ہے کہ بیچ میں سے ایک برج سا جا رہا ہے, اس کو ہم ملکی وے کا ایک آرم کہتے ہیں. اینڈ یہ اس آرم میں ہمارے پاس سب سے زیادہ سٹارز کی بھی ڈینسٹی ہے, اور آپ کچھ ڈسٹ بھی نظر آ رہی ہوگی کچھ اس امیج میں بھی. اور یہ بھی اگر آپ وہاں کھڑے ہوتے آبزرویٹری میں تو آپ کی آنکھ سے اس طرح کا ویو نظر آ رہا تھا. آپ کو وہ آبجیکٹ ایک نظر آ رہا ہے وہاں پہ جو ملکی وے کے آرم کے تھوڑے لیفٹ پہ ہے, ایک بہت بڑا سا ایک پرومیننٹ آبجیکٹ نظر آ رہا ہے. کین اینی ون گیس کہ یہ آبجیکٹ کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں, تو دس از دا اینڈرومیڈا گیلیکسی. دس از دا کلوزسٹ گیلیکسی, جو سب سے قریب ہے ہم سے. اور سائنٹسٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو گیلیکسی ہے کچھ بلین ایئرز میں یہ آ کے ہماری گیلیکسی سے ٹکرا بھی جائے گی. تو یہ وہ گیلیکسی ہے, اینڈ یہ بھی ہمیں وہاں سے نیکڈ آئی سے نظر آتی ہے. مگر مطلب اگر آپ اس کو آپ اپنی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں, اتنا ڈارک اور اتنا اچھا اسکائی ہے وہاں پہ. پھر یہ دس از آلسو این امیج آف دا ملکی وے. اب یہ تھوڑی میں نے اس میں اسٹیکنگ کی ہوئی ہے, اس امیج کو تھوڑا انہینس کیا ہوا ہے ٹو شو یو کہ ملکی وے جو ہے ایگزیکٹلی کیسا نظر آتا ہے فرام اے کیمرا. سو یو وونٹ سی دس فرام دا نیکڈ آئی,
مگر اگر آپ امیجنگ کریں تو آپ اس کو نکال سکتے ہیں. یو کین سی دا ڈسٹ آف دا ملکی وے. سو یہ جو امیج ہے دس از لکنگ رائٹ ٹو دا سینٹر آف آر گیلیکسی. سو سینٹر کی طرف دیکھ رہے ہیں, اسی لیے سب سے زیادہ یہاں پہ ڈینسٹی بھی ہے گیسز کی, اور اسی لیے یہ سب سے اچھا نظر بھی آتا ہے. اور یہ ہماری جو آبزرویٹری کا لان ہے اس کی بیک سائڈ کی طرف کی امیج ہے. So let's come to the images. So I'll now start showing you some of the pictures which I have taken from the telescopes at our observatory. So all of these images have been taken from each of these telescopes, and inko phir humne process kiya hua hai, like I told you how to process them. So they have been edited, they have been processed, they have been stacked تاکہ ہمیں ایک اس کوالٹی کی امیج مل سکے. سو دس وٹ یو سینگ از دس از کالڈ دا گھوسٹ آف کیسیوپیا. سو کیسیوپیا ایک کانسٹلیشن ہے ہمارے آسمان میں, اینڈ اس میں یہ ایک بہت برائٹ اسٹار ہے اس کانسٹلیشن کا, جس کے اراؤنڈ یہ پرپل کلر کی ایک پنک کلر کی ایک نیبولوسٹی ہے. نیبولوسٹی مطلب یہ ایک گیس اور ڈسٹ ہے یہاں پہ, اور یہ جو ایک برائٹ بلو ستارہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی جو ریڈیشن ہے وہ اس گیس کو ایکسائٹ کر رہی ہے تاکہ وہ گیس گلو کرے. سو یہ اس اسٹار کی وجہ سے یہ جو گیس ہے اس کے پاس یہ گلو کر رہی ہے. اور یہ جو تصویر ہے یہ 2 گھنٹے کی امیجنگ ہے. مطلب ہم نے ٹیلیسکوپ کو پوائنٹ کیا اس آبجیکٹ پہ اور ہم نے 2 گھنٹے تک لگاتار ہم نے امیجز لیں, کوئی 300 امیجز لے لی ہم نے, 1 منٹ کی, 2 منٹ کی, اور پھر ان کو کمبائن کیا تو ہمارے پاس ایک 2 گھنٹے کی اس طرح کی امیج نظر آتی ہے. اور یہ ہم نے ایک ایسٹرونومی ڈیڈیکیٹڈ کیمرہ جو ہمارے پاس وہاں پہ ہے ان سے لی ہیں. اس کے علاوہ یہ ایک 2 گیلیکسیز ہیں. سو یہ جو گیلیکسیز ہیں تھوڑی سی آپ کو بلری نظر آ رہی ہیں کیونکہ یہ جو امیج میں نے لی ہے یہ میں نے اپنے اس 0.3 میگا پکسل کیمرہ سے لی تھی جو ہمارے یونیورسٹی کا کیمرہ تھا. تو میں وہ والا کیمرہ ان کے پاس لے کے گیا اور پھر میں نے یہ امیج لی. یہ جو گیلیکسیز ہیں یہ 600 ملین لائٹ ایئرز اوے ہیں. اب لائٹ ایئر کو جو ہوتا ہے وہ روشنی کی جو سپیڈ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو جو ڈسٹنس روشنی کور کرتی ہے 1 سال میں اس کو 1 لائٹ ایئر کہتے ہیں. اب آپ 600 ملین ایئرز تک ایک روشنی کی آپ بیم چھوڑ دیں تو اتنا ڈسٹنس بنتا ہے اس گیلیکسی کا جو ہمارے ارتھ سے ہے. اور یہ جو 2 گیلیکسیز ہیں دے آر بیسکلی کولائڈنگ ود ایچ ادر. سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑی ٹوسٹڈ ہیں, ٹوئرلڈ ہیں, کیونکہ یہ دونوں آپس میں کولائڈ کر رہی ہیں. ان دونوں کی گریوٹی جو ہے آپس میں انٹریکٹ ہو رہی ہے اور یہ ایک دوسرے کو وارپ کر رہے ہیں, تو اسی لیے ہمارے پاس اس طرح کا ایک مناظر نظر آتا ہے. پھر یہ بھی ایک امیج ہے, یہ دس از اے نیبولا, دس از کالڈ دا کریسنٹ نیبولا. اور آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ امیج کافی ریڈ ہے, کافی بلو ہے. اب یہ جو امیج ہے یہ ہم نے اسپیشل فلٹر سے لی ہوئی ہے. اب نیبولاز جو ہوتے ہیں اس میں ہائیڈروجن گیس ہوتی ہے, اس میں سلفر ہوتا ہے, اس میں آکسیجن ہوتا ہے. اب یہ جو گیسز ہوتی ہیں جب یہ آئنائز ہوتی ہیں کسی ریڈیشن کی وجہ سے تو یہ گلو کرتی ہیں. اب اگر آپ کو اسپیکٹرم کا پتہ ہوگا تو جتنے بھی آپ کے پاس گیسز ہیں جو آئنائز ہوتی ہیں وہ ایک اسپیسیفک لائٹ نکالتی ہیں اپنے سے. جیسے ہائیڈروجن ہوتی ہے, ہائیڈروجن ایمٹس ریڈ لائٹ. جو آپ کے پاس آکسیجن ہوتی ہے وہ ایک بلوئش گرین لائٹ نکالتی ہے جب اس کو آئنائز کرتے ہیں. اور جو سلفر ہوتا ہے, سلفر گیس, وہ بھی ریڈش سی لائٹ نکالتا ہے. سو یوزنگ دی اسپیسیفک فلٹرز جو صرف ان گیسز کی لائٹ کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں, ہم نے یہ امیج لی. تو آپ کو اس میں نظر آ رہا ہوگا کہ جتنی بھی ریڈ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ سارا یہاں پہ ہائیڈروجن گیس ہے. جتنا آپ کو بلو نظر آ رہا ہے جو بلو اور گرینش سا ہے وہ سارا آپ کو آئنائزڈ آکسیجن ہے. سو اس سے ہم یہ بھی پتہ لگا سکتے ہیں کہ کمپوزیشن کیا ہے کسی گیس کی, نیبولوسٹی کی. اور یہ ہماری ملکی وے کی اندر ہی ہے, مطلب یہ 6 سے 10 ہزار لائٹ ایئرز دور ایک نیبولا ہے. اور یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, اس کے اراؤنڈ بھی کافی نیبولوسٹی ہے, یہ کافی ایک بڑا ریجن ہے. سو دس از لائک اگر آپ اسکائی میں دیکھیں تو جو آپ کا چاند ہے, چاند 1/2 ڈگری کا ریڈیس کور کرتا ہے اسکائی میں. سو یہ جو امیج ہے اس میں رفلی
2 ڈگریز کا ایک ریڈیس ہے, تو ہم اس میں مون بھی فٹ کر سکتے ہیں اس امیج میں. تو اتنا یہ بڑا ایک آبجیکٹ ہے اسکائی میں, مگر ہمیں وی کانٹ سی اٹ فرام دا نیکڈ آئی, وی نیڈ. تو یہ بھی ہم نے اپنی جو 4 انچ کی ٹیلیسکوپ ہے اس سے ہم نے یہ امیج لی ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ انڈیویجول جو اس گیلیکسی کے اندر نیبولاز ہیں جو تھوڑے بہت ریڈش نظر آ رہے ہیں, آپ ان کو بھی یو کین میک دیم آؤٹ ایز ویل ان دس امیج. دس از کالڈ دا گھوسٹ آف دس از کالڈ دا کیسپر نیبولا. سو اس میں ایک چھوٹا سا وہاں پہ ریجن ہے جو کیسپر دا فرینڈلی گھوسٹ جو کارٹونوں میں آپ نے دیکھا ہوگا, اس طرح ایسٹرونامرس کو لگا کہ اٹس پریٹی سملر ٹو دیٹ, سو دے نیمڈ اٹ آفٹر دیٹ. سو اس میں اب یہ جو نیبولا ہے اس میں ریفلیکشن ہو رہی ہے لائٹ کی. اس میں جو وہاں پہ بلو آپ کو نظر آ رہا ہے, بلو ریجن جو ہے اس میں ایک بلو اسٹار ہے جو اپنی لائٹ جو اس کے اراؤنڈ گیس ہے وہ اس کو ریفلیکٹ کر رہی ہے, اور اس لیے ہمیں وہ بلو نظر آ رہا ہے. اور جو اوپر ریڈش آپ کو نظر آ رہا ہے وہ آئنائزڈ گیس ہے, مطلب وہی ہائیڈروجن گیسز ہیں جو ریڈ لائٹ نکالتی ہیں. پھر ہمیں اس طرح کے بھی نیبولاز ملتے ہیں اپنے آسمانوں میں جن کو ہم ڈارک نیبولاز کہتے ہیں. اب ملکی وے میں بہت ساری ڈسٹ ہے, ہماری کافی ڈسٹ ہے جو ستاروں سے دور ہے, جو آئنائز نہیں ہے, مطلب اپنی روشنی نہیں ایمٹ کرتے. اب ان میں کیا ہے کہ وہ ڈارک نیبولاز کہلاتے ہیں کیونکہ دے ویری ڈارک, اینڈ ان کو دیکھنے کے لیے وی ریلائی آن دا بیک گراؤنڈ لائٹ آف دا ملکی وے اٹ سیلف, کہ جو ملکی وے میں جتنے ستارے ہیں ان کی جتنی بھی روشنی پڑ رہی ہے اس پہ ریفلیکٹ ہو کے وہ ہم اس کو گیدر کرتے ہیں. تو یہ جو امیج ہے یہ 21 آورز آف امیجنگ کے بعد ہمیں اس طرح کی امیج ملتی ہے. مطلب اتنی یہ ڈیم آبجیکٹ ہے کہ وی اسپینڈ 21 آورز آف کانسٹنٹ امیجنگ اوور 3 to 4 nights to kind of bring out the detail in this nebula. اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر بھی براؤنش سا ہے, بلیکش سا ہے, because it doesn't have any light of its own and it's relying on the background light of all the stars. اب یہ گیلیکسی ہے, اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی بڑی انٹرسٹنگ ایک ٹیئر ڈراپ سی شیپ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک اوپر آپ کو ایک اور چھوٹی گیلیکسی نظر آ رہی ہوگی جس کی گریوٹی اتنی زیادہ ہے کہ اٹس وارپنگ دس ادر گیلیکسی, تو اٹس کائنڈ آف پلنگ اٹ ٹورڈز اٹ, اینڈ اس طرح کی شیپ ایک فارم ہو جاتی ہے. وی ہیو دا آئرس نیبولا. اس میں بھی یو سی دیر آر لاٹ آف ڈارک ڈسٹ, ڈارک نیبولوسٹی, اینڈ بیچ میں ایک ستارہ ہے جو اپنی روشنی سے اس کو تھوڑا بہت ایلومینیٹ کر رہا ہے, مگر باقی جو ریجن ہے وہ پھر بھی ڈارک ہی ہے. سو دس از آلسو ٹیکن یوزنگ دا 4 inch ٹیلیسکوپ, اینڈ اس میں بھی رفلی 2 گھنٹے کی امیجنگ ہی ٹو برنگ دس آبجیکٹ آؤٹ. یہ گیلیکسی ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی ریڈش سے ہوئی ہوئی ہے. اب یہ ریڈ اس لیے ہے کیونکہ وی آر لوکنگ ایٹ اٹ تھرو دا ملکی ویز ڈسٹ, سو اسی لیے یہ اٹس ریڈش ٹو اس. دس از کالڈ دا اسکلپٹر گیلیکسی, اینڈ یہ کافی بڑی گیلیکسی ہے. اٹ لکس آلسو لائک اے کوائن, لائک وین یو فلپ اے کوائن, تو اس طرح کی بھی یہ نظر آ رہی ہے. اس میں بھی یو کین سی آل دا ڈسٹ لینز ان دا گیلیکسی, یو کین سی دا نیبولوسٹیز, دا کلسٹرز ان اٹ. یہ جو امیج ہے وی ٹوک اٹ یوزنگ دا بگیسٹ ٹیلیسکوپ, یہ 16 inch ٹیلیسکوپ کی امیج ہے. اب یہ ایک بلیک اینڈ وائٹ امیج ہے کیونکہ کبھی کبھی فلٹرز استعمال کرنے کا دل نہیں چاہتا, تو ہم کہتے ہیں کہ چلو کوئی بلیک اینڈ وائٹ ہی لے لیتے ہیں, مونوکرومیٹک امیج. سو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ایک ڈیفارمڈ سی گیلیکسی ہے, انٹیگرل سائن گیلیکسی, انٹیگرل سا بنا ہوا ہے یہ اس کا سائن. یہ بھی ہمارے آسمان میں کافی ویئرڈ اس طرح کی گیلیکسیز ہیں. نارملی آپ کہتے ہیں کہ گیلیکسیز اسپائرل ہوں گی یا ایلپٹیکل ہوں گی, مگر کچھ گیلیکسیز ہیں جن میں کوئی پاسٹ ایونٹس ہوتے ہوں گے جو ڈفرینٹ گیلیکسیز کی گریویٹیشنل انٹریکشن سے تو وہ وارپ ہو جاتی ہیں. تو یہ بھی اسی طرح کی ایک وارپڈ گیلیکسی ہے, اینڈ میرا کافی شوق ہے اس طرح کی گیلیکسیز کا کیپچر کرنے کا کیونکہ دے ویری یونیک اینڈ دے لک پریٹی انٹرسٹنگ. کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امیجن اف یو ور ان سائڈ دس گیلیکسی, ہماری ارتھ اگر ہوتی
تو ہمارا آسمان میں گیلیکسی ملکی وے کیسا نظر آ رہا تھا. اب ہماری جو گیلیکسی از اے اسپائرل گیلیکسی, سو وی جسٹ سی ون اسٹریٹ آرم, بٹ اف وی ور ان دس گیلیکسی مے بی وی وڈ سی 2 arms ایٹ ون ٹائم کراسنگ. اب یہ ایک بہت بڑا ایک نیبولا ہے پیلیکن نیبولا, اور یہ بھی ہم نے 4 inch کی ٹیلیسکوپ سے لی ہے, اینڈ دس از اے پریٹی بگ ریجن ان دا اسکائی, اینڈ اس میں بھی ہم نے اپنے اسپیشل فلٹرز استعمال کیے ہوئے ہیں ٹو گیٹ آل دا اسپیشل لائٹ فرام دا گیسز وچ ہیو بین آئنائزڈ ہیئر. سو کچھ نیبولاز ہیں جن کو ہم پلانیٹری نیبولاز کہتے ہیں, کیونکہ پرانے زمانوں میں جب ایسٹرونامرز نے ٹیلیسکوپ سے دیکھنا شروع کیا تو ان کو یہ نیبولاز گولے کی طرح لگے تھے. دے تھاٹ کہ دے ور پرابلی سم پلانیٹس اور سم تھنگ لائک دیٹ, بٹ لیٹر آن ایز وی ایڈوانس وی سو کہ اچھا یہ نیبولاسٹی ہے اینڈ دے آر ناٹ پلانیٹس بٹ دے آر ایکچولی نیبولاز. سو وین اے اسٹار بیسکلی ایک بڑا اسٹار وین اٹ کائنڈ آف ڈائز, سو دس از لائک ناٹ اے سپر نووا, بٹ جب ایک اسٹار از نیئر اٹس ڈیتھ تو اٹ شیڈز آف اٹس آؤٹر لیئرز, تو آؤٹر جو اس کی گیسیز لیئرز ہوتی ہیں وہ ساری ایکسپینڈ کر جاتی ہیں, بیچ میں ایک چھوٹا سا وائٹ ڈوارف رہ جاتا ہے جو ایک بہت چھوٹا اسٹار ہوتا ہے جو کافی ہاٹ بھی ہوتا ہے اور وائٹ ہوتا ہے, بٹ اس کی جو باقی جتنی بھی سولر گیسز تھیں جو اس کی آؤٹر لیئرز کی تھیں, دے ایکسپینڈ آؤٹ ورڈز اینڈ دے فارم دیز کائنڈز آف نیبولاز. دس از دا ککون نیبولا وچ از ان دا مڈل آف آور گیلیکسی. سو یہ جتنے بھی نیبولاز ہیں یہ سارے ہماری گیلیکسی کے اندر ہی ہیں, سو دے آر ناٹ ویری فار. یہی 10,000 20,000 لائٹ ایئرز دور ہم ان نیبولاز کو دیکھ سکتے ہیں. یہ بھی ایک پلانیٹری نیبولا ہے. اب اس کی اب بڑی مزے کی شیپ ہے, اینڈ دے کال اٹ دا ہیڈ فونز نیبولا, کیونکہ اٹ لکس لائک اے پیئر آف ہیڈ فونز. Then we also have some very dim nebulas, so nebulas like this which only have a majority of oxygen gas. تو اس میں اب وہ ریڈ کلر نہیں نظر آ رہا کیونکہ ہائیڈروجن اگر اس میں تھی تو وہ ایکسپینڈ آؤٹ کر چکی ہے اینڈ جو آکسیجن ہے وہی رہ گئی ہے, سو ہمیں یہ گرینش سا نظر آتا رہتا ہے. اب یہ کافی انٹرسٹنگ شیپ ہے. کین یو میک آؤٹ لائک یہ کس چیز کی شیپ ہے؟ ڈز اٹ سیم فیملیئر ٹو یو؟ It looks like an eagle, right? It looks like so اس کو بیبی ایگل نیبولا کہتے ہیں, اور یہ بھی ایک ڈارک نیبولا ہے جس کی اپنی روشنی نہیں ہے, بٹ جو اس کے سراؤنڈنگ اسٹارز ہیں اس کی لائٹ از ریفلیکٹنگ آف اٹ. سو وی ہیو دیز مینی انٹرسٹنگ شیپس اینڈ مینی انٹرسٹنگ فارمز جو ہماری گیسز جو ہیں اور گیلیکسیز کی فارم ہوتی ہیں. ایسٹرونامرز انہی کو یوز کر کے دے نیم دیز آبجیکٹس ایز سچ ایز ویل. سو دس از دا بیبی ایگل نیبولا. اب اسی طرح کچھ ڈسٹ ہوتی ہے جو اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں, وی آر لوکنگ رائٹ ان دا مڈل آف دا ملکی وے. سو وہ جو ملکی وے کا آپ برج سا عام سا نظر آ رہا تھا اس کی ہم ڈائریکٹ اندر دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی یہاں پہ ڈینسٹی ہے اسٹارز کی. دیر آر سو مینی اسٹارز ان دس امیج کہ یو کانٹ ریئلی کاؤنٹ دیم, بٹ دیر آر سم دیز کائنڈ آف نیبولاز which block the light of the stars behind them, and ہمیں پھر اس طرح ہی نظر آتے ہیں. So these are also dark nebulas, but these are basically blocking the light around them, which makes them able to be seen. پھر یہ بھی ایک نیبولا ہے جس کو ہم سنو مین نیبولا کہتے ہیں, کیونکہ اس کی شیپ تھوڑی سی اسٹرونامرز کو سنو مین جیسی لگی, اور یہ بھی بلیک اینڈ وائٹ امیج ہے, اور یہ ہم نے اپنی 8 inch والی ٹیلیسکوپ سے لی تھی. اب تقویٰ پہ جب میں بیٹھا ہوا تھا ان فیبریلری تو مجھے ایک آئیڈیا آیا کہ ہمیں اپنے ایکوپمنٹ کی لمٹ ٹیسٹ کرنی چاہیے کہ لیٹ سی کہ ہاؤ فار اینڈ ہاؤ ڈم آف این آبجیکٹ وی کین سی یوزنگ آر لارجسٹ ٹیلیسکوپ. کیونکہ ہمارے پاس اتنی بڑی ٹیلیسکوپ ہے وہاں پہ اور ہمارے پاس اتنا ڈارک اسکائی ہے, تو میں نے کہا کہ اچھا چلو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اس کو کہتے ہیں چیشائر کیٹ گروپ. اب یہاں پہ واٹس ہیپننگ از کہ دیز آر 2 ویری لارج گیلیکسیز جو اس کیٹ اٹ لکس لائک اے کیٹ. سو یہ جو 2 اس کی آنکھیں ہیں
they're two very heavy galaxies which have, ان کی بہت زیادہ گریوٹی ہے. اب ان کی اتنی زیادہ گریوٹی ہے کہ جو ان کے پیچھے جو گیلیکسیز ہیں, مطلب ان سے بھی دور گیلیکسیز ہیں, اس کی جب لائٹ گزر رہی ہوتی ہے ان کے تھرو, تو وہ گریوٹی اس لائٹ کو بھی بینڈ کر دیتی ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو آرکس آپ کو نظر آ رہے ہیں, یہ ایکچولی ان کے پیچھے گیلیکسیز ہیں جن کی لائٹ اس دو گیلیکسیز کی گریوٹی بینڈ کر رہی ہے, اینڈ وہ پھر ہمیں اس طرح کا ایک لینزنگ افیکٹ نظر آتا ہے, اور اس کو ہم ایک گریویٹیشنل لینس کہتے ہیں. اینڈ اے گریویٹیشنل لینس از اے ویژول پروف آف آئنسٹائن کی جو فیمس تھیوری ہے, جو آپ کی ریلیٹیوٹی کی تھیوری ہے, اس کا یہ ایک فوٹوگرافک پروف ہے کہ وہ تھیوری کریکٹ ہے, کیونکہ ہمارے پاس لائٹ بینڈ ہو رہی ہے گریوٹی کی وجہ سے. تو یہ جو امیج ہے آن دا رائٹ, دس واز ٹیکن بائی دا ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ. سو آپ دیکھ سکتے ہیں ہبل جو ہے ایک ٹیلیسکوپ ہے جو اسپیس میں ہے. اٹ ڈز ناٹ ہیو دا ریسٹرکشنز آف ایٹماسفیئر اینڈ اٹ ہیز اے پریٹی بگ مرر ایز ویل. تو وہ ایک کافی اچھی امیج اس نے لی ہوئی ہے. تو میں نے کوشش کی کہ ہم تقویٰ آبزرویٹری سے, اپنی سب سے بڑی ٹیلیسکوپ سے ٹرائی کرتے ہیں کہ اس امیج کو, اس آبجیکٹ کی امیج ہم لیں. تو آئی اسپینڈ a lot of time on this image, and finally we got that image taken from our telescope, and اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ you can make out the arcs of the gravitationally bent light جو اس گیلیکسی گروپ میں ہے, اور یہ کافی بڑی اچیومنٹ تھی for our observatory as well. اب یہ جو آرکس ہیں ان کی میں آپ کو ایک ڈمنس, مطلب یہ اتنے ڈم ہے, اس کا میں آپ کو ایک اندازہ بتاتا ہوں. سو دیز آرکس آف لائٹ, دیز آر سو ڈم کہ ان سے رفلی ایک منٹ میں یو گیٹ اونلی اے فیو ہینڈ فل آف فوٹونز کمنگ فرام دیز آرکس آف لائٹ ان اے منٹ. مطلب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے جیسے یہ لائٹیں لگی ہوئی ہیں, وی ہیو ملینز آف فوٹونز کمنگ آؤٹ آف دیز لائٹس اینڈ ایون فرام دا نیئر بائی اسٹارز. بٹ یہ آبجیکٹس اتنے ڈم ہیں کہ صرف کچھ چند فوٹونز جو آپ ہاتھ میں گن سکتے ہیں وہ ان آبجیکٹ سے نکل رہے ہیں, اور وہ بھی ایک منٹ میں بس اتنے نکل رہے ہیں, اور ان کو رجسٹر کرنا ایک سینسر پہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. سو دیز آبجیکٹس ایون بینگ ڈم دے آر ویری فار اوے ایز ویل. سو اس میں جو سب سے دور ہمارے پاس جو آرک آف لائٹ ہے, جو اس کے نیچے والا ہے, دا پرپل ون, دس از 11.3 بلین لائٹ ایئرز اوے. مطلب جو پیچھے ہم گیلیکسیز دیکھ رہے تھے, دے ور رفلی جسٹ 100 ملین 10 ملین لائٹ ایئرز اوے, مگر یہ 11.3 بلین لائٹ ایئرز اوے ہیں. مطلب یہ بہت زیادہ ہی دور ایک گیلیکسیز ہیں, اور یہ بہت پرانی ایک امیج ہمیں نظر آ رہی ہے ان گیلیکسیز کی. سو دس واز اے گریٹ اچیومنٹ, اینڈ کافی یہ ایک چھوٹا آبجیکٹ بھی ہے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے نیچے آرک سیکنڈز میں ایک وہ لگایا ہوا ہے. اب جو ہمارے اسکائی میں 1 ڈگری, سو ہمارا جو ہیمسفیئر ہے اسکائی کا, اف یو اسٹارٹ فرام لائک دا ایسٹ اینڈ گو ٹو دا ویسٹ, تو وہ 180 ڈگریز کا ایک بنتا ہے آرک. اب 1 ڈگری جو ہوتا ہے, 1 ڈگری میں یو ہیو 60 آرک منٹس, مطلب اس کو سب ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے جیسے میٹرز کو سینٹی میٹرز میں. تو 1 ڈگری میں 60 آرک منٹس ہوتے ہیں, اور پھر ایک آرک منٹ میں 60 آرک سیکنڈز ہوتے ہیں, مطلب اس کو بھی پھر فردر انہوں نے چھوٹا کیا ہوا ہے. سو یہ جو گیلیکسی گروپ ہے, یہ رفلی 23 آرک سیکنڈز کا ایک ہے. تو مطلب اگر آپ نے مون کو اس پہ کمپیریزن کرنا ہو, مون جو ہے از ہاف اے ڈگری ان سائز, تو 880 آف دیز گیلیکسیز کوڈ فٹ ان دا سائز آف دا مون اگر آپ ارتھ سے اس کو دیکھ رہے ہوں. سو یہ اتنی ایک چھوٹی آبجیکٹ ہے, اور یہ ہم نے پاکستان سے فرام این آبزرویٹری ان بلوچستان وی کیپچرڈ این امیج آف اٹ, اینڈ اونلی 4 or 5 پیپل ہیو کیپچرڈ این امیج آف دس سسٹم فرام ایمیچر ٹیلیسکوپس. کیونکہ یہ جو ہے اس طرح کے آبجیکٹس ایز یو سی کہ یہ صرف دے آر مور سوٹیڈ فار اسپیس ٹیلیسکوپس لائک دا ہبل ٹیلیسکوپ, مگر پھر بھی آپ گراؤنڈ بیسڈ ایمیچر ٹیلیسکوپ سے, وہ بھی پاکستان سے, یو کین اسٹل بی سی کہ ہم نے ایک امیج نکالی ہوئی ہے. So this was how I tested the kind of limits of our setup over there, and اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم اور بھی بہت ریسرچ کر سکتے ہیں. ہم ادر دین جسٹ
فوٹوگرافی فار دا پرپز آف ایستھیٹکس, مطلب صرف اچھی پکچرز دیکھنے کے علاوہ بھی ہم بہت اچھی سائنس بھی کر سکتے ہیں. اور پاکستان سے سائنس کم ہی ہو رہی ہے ایسٹرونامیکل سائڈ پہ. فار ایگزامپل ان مائی یونیورسٹی وی ہیو اسٹوڈنٹس جو ایسٹرانومی کی ڈگری کر رہے ہوتے ہیں, ماسٹرز کی, پی ایچ ڈی کی, مگر ان کا یہی ہوتا ہے کہ دے ریلائی آن فارن آبزرویٹریز اینڈ فارن ٹیلیسکوپس. ان کو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ اس آبجیکٹ کی امیج لا دیں, ہمیں اس آبجیکٹ کا ڈیٹا لا دیں. مگر اگر ہمارے پاکستان میں ہی اس طرح کی ٹیلیسکوپس میں ہم وی اسٹارٹ کولیبریٹنگ ود یونیورسٹیز, تو ہم لوکلی ہی ایسٹرونامیکل ڈیٹا پروڈیوس کر سکتے ہیں. اب اس کی ایک ایگزامپل ہے کہ سپر نوواز جو ہیں. اب سپر نوواز کیا ہوتے ہیں؟ دے آر ایکسپلوژنز آف اسٹارز. وین اے اسٹار ایکسپلوڈز اٹ گوز سپر نووا, اینڈ اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو سپر نووا کا فلیش ہوتا ہے اٹ از مچ برائٹر دین جو اس کی گیلیکسی ہے, اس سے بھی زیادہ برائٹ ہوتی ہے. اب یہ ہم نے وہاں سے ایک تقوی آبزرویٹری سے ایک سپر نووا کی پکچر لی تھی. سو آپ دیکھتے ہیں یہ گیلیکسی ہے, اس میں وہ جو ریڈ لیبلز میں ایک ستارہ سا نظر آ رہا ہے, دیٹ از ایکچولی این ایکسپلوژن آف اے اسٹار. سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا وہ برائٹ نظر آ رہا ہے. اب اس میں باقی جتنے بھی اسٹارز وچ یو آر سینگ ان دس امیج دے آر آل اسٹارز آف آور اون گیلیکسی. سو مگر وہ جو ایک ڈاٹ ہے وہ اس گیلیکسی میں جو 60 ملین لائٹ ایئرز 70 ملین لائٹ ایئرز دور ہے, اس گیلیکسی میں ایک ایکسپلوژن ہوا ہے, اینڈ اٹ لکس لائک اٹس اے اسٹار فرام آور اون ملکی وے. اتنا وہ برائٹ ہے. سو سپر نووا ڈیٹیکشن جو ہے آج کل کافی ایک سائنس چل رہی ہے. پھر یہی ہے کہ اس سپر نووا کی اگر آپ پکچرز لیتے رہیں اوور اے پیریڈ آف اے منتھ 2 months, تو یو کین سی کہ اچھا وہ سپر نووا کیسے گریجولی ڈیولپ ہوا. اس کی برائٹنس انکریز ہوتی ہے, پھر ڈکریز ہوتی ہے, آپ اس کی لائٹ کرو بنا سکتے ہیں, اور یہ سارا کچھ امیجز کے تھرو ہوتا ہے. اسی طرح جو آپ کے ایکزو پلانٹس ڈسکور ہو رہے ہیں اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ دے ٹیک امیجز. اسی امیجز کے پھر وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا اسٹار کی لائٹ کم ہوئی, زیادہ ہوئی, کس طرح ہوئی کم, تو اس سے دے کین میک این اندازہ کہ اچھا اس اسٹار کے آگے ایک پلانٹ گزرا ہے جس کی وجہ سے اس کی لائٹ تھوڑی کم ہوئی ہے, ڈپ نظر آ رہا ہے ہمیں. سو دس از دا سائنس آف فوٹومیٹری. اس کو فوٹومیٹری کہتے ہیں, وچ از دا اسٹڈی آف آل دس لائٹ which comes out from these objects and unki light curves. So the summary of all of this is کہ all of these aesthetic images جو آپ دیکھتے ہیں, astronomy is based on taking images. Astronomy is based on photography. اب کچھ لوگ جو ہوتے ہیں کمیونٹی میں they shun astro photography. وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسٹرو فوٹوگرافی جو ہے نا یہ بس ایک ہابی ہے, مگر یہ ایک ہابی نہیں ہے, it's a science. And people are using it to do real science. And in یہ جو images ہیں اس سے بھی آپ سائنس کر سکتے ہیں, کیونکہ I'll say it again, every pixel is a data point, and اسی ڈیٹا سے ایک ویلیو نکلتی ہے, اور ان ویلیوز پہ آپ theoretical models وغیرہ لگا سکتے ہیں to do a lot of things. So this is about it for my talk. کافی images دکھا دیا آپ کو. اگر اور images بھی آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو فیس بک پہ you can follow me on Facebook, and جو اسٹرانومی کے گروپس بھی ہیں باقی لاسٹ والے ہیں, کراچی والے ہیں, اس پہ بھی ہم پوسٹ کرتے رہتے ہیں. پھر تقوی آبزرویٹری کی اپنا بھی فیس بک ہے جس پہ there are a lot more images which you can check them out. So this is about it, and if you have any questions I guess we can start the questions answer session. اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, that's fine as well. Five star کے نیمز. سو وی ہیو لائک اسٹارز. ایسے کچھ اسٹارز جو ہے نا ان کے نیمز عربیوں نے بھی رکھے ہوئے تھے, جیسے الگول ایک اسٹار ہے وچ واز نیمڈ آفٹر بائی این عربین ایسٹرانومر. التائر ایک ستارہ ہے جو آلسو از نیمڈ بائی این عربک ایسٹرانومر. پھر ہمارے پاس ڈینب ہے. وی ہیو سیریس. سیریس آپ کو شاید اگر ہیری پاٹر وغیرہ دیکھا ہوگا تو سیریس کا بھی پتہ ہوگا. تو اگر آپ نے اسٹارز کے نیمز وغیرہ دیکھنے کے دیر ویری گڈ سافٹ ویئرز. اسٹیلیریم ایک سافٹ ویئر ہے جس میں آپ کو پورا اسٹار کا ایک میپ مل جاتا ہے. اس میں یو کین زوم ان اینڈ لک ایٹ
ایچ اسٹار, ایچ گیلیکسی ایون, اینڈ ان کے نام وغیرہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ. اچھا گورنمنٹ لیول پہ اسپارکو کا مین جو کام ہے نا, کیونکہ مائی یونیورسٹی از رائٹ نیکسٹ ٹو اسپارکو, تو آئی ہیو اے ویری گڈ آئیڈیا آف واٹ دے آر ڈوئنگ. تو ان کا جو مین کام ہے اٹس مینلی بس وہ سیٹلائٹس جو انہوں نے بھیجی ہوئی ہیں, دے کمیونیکیٹ ود دیم. ٹھیک ہے, ان کا مین کام ہوتا ہے GNSS کا, وچ از گلوبل نیویگیشن سیٹلائٹ سسٹمز, اینڈ پھر سیٹلائٹ امیجری کا کام زیادہ ہوتا ہے. سو اسپارکو میں جتنے بھی امپلائیز بھی ہیں ہو آئی نو پرسنلی ایز ویل, ان کا بھی بس یہی کام ہے کہ دے جسٹ گیٹ دا ڈیٹا آف, جیسے سیٹلائٹ نے کسی انڈیا میں کسی علاقے کی پکچر لے لی اور کسی ان کا آؤٹ پوسٹ کی, پھر وہ ڈیٹا اس کو کر کے دے سیل دیٹ ڈیٹا ٹو دیئر کلائنٹس جو آرمی کے کلائنٹس ہیں, اس طرح کی چیزیں. اسپارکو ڈزنٹ ڈو اینی ایسٹرونومی ایز پر سے, اینڈ ان کی بھی کوئی خاص ارادہ بھی نہیں ہے. اب اس کے علاوہ بھی وی ہیو, اب گورنمنٹ کے پاس اگر آ جائیں تو ہمارے ہی تقویٰ آبزرویٹری کے پاس دا گورنمنٹ اپروچڈ اس, دے اپروچڈ آر فاؤنڈرز آف تقویٰ آبزرویٹری, اینڈ انہوں نے بیسکلی بلوچستان میں وہ ایک آبزرویٹری بنانا چاہ رہے تھے جس کا پورا ایک فنڈ بھی آ گیا تھا. تو ہم نے ان کو کنسلٹنسی دی, وی پلانڈ آؤٹ دا ہول آبزرویٹری, ان کو لوکیشن بتائی, ان کو ٹیلیسکوپس بتائیں کہ اچھا آپ یہ والی ٹیلیسکوپ لائیں, ادھر بنائیں. ٹھیک ہے, سارا ان کو پلان بنا کے دیا, پورا جو پروجیکٹ مینجمنٹ کا چارٹر وغیرہ ہوتے ہیں سارا بنا کے دیا. بٹ وہ گورنمنٹ چینج ہو گئی, پھر وہ ختم ہو گیا, اسکریپ ہو گیا. اس کے علاوہ یہ پرابلی آپ لوگوں نے سنا ہوگا اسلام آباد میں وہ چودھری فواد جو تھے, ہی انوگریٹڈ یہ شکر پاڑیاں میں انہوں نے ایک آبزرویٹری کی انوگریشن کی تھی, مگر وہ بھی بس ایک وہاں پہ ٹوم اسٹون سا بنا ہوا ہے, اس کا جو فاؤنڈیشن اسٹون ہے نا, اٹس ناؤ ٹوم اسٹون بیسکلی, کیونکہ دیر از نو ریئل ڈیولپمنٹ گوئنگ آن, وہ بس ختم ہو گئی ہے. تو پاکستان میں جتنی اسٹرانومی ہو رہی ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں بس پرائیویٹ اور ایمیچر لیول پہ ہی ہو رہی ہے. مائی یونیورسٹی IST, اس میں آج کل کافی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, سنس وی ہیو بگ ٹیلیسکوپس, اکوپمنٹ کافی آ گیا ہے, سائنٹیفک اکوپمنٹ بھی آ گیا ہے, بٹ کافی اور بھی مسئلے ہیں. سو دیر اسٹل لائک آئی گیس 10-15 more years فار اٹ ٹو پراپرلی ڈیولپ. سو ہاں بس یہی ایمیچر پرائیویٹلی ہو رہا ہے سارا کچھ. ہاں مائک دے دیتے ہیں. Which essentially means, if I am understanding it correctly, that this thing happened 6 million years back, and since uski light from hamare earth tak aayi, so we are looking into the past, and something happened 6 million years back, right? And we know apparently that light is the fastest traveling object compared to all the things in this world. This means that how do we put it in context? That 6 million साल पहले कोई चीज़ हुई जिसका आपको पता चल रहा है, तो उसके कुछ एक्शन हो रहे होंगे उस टाइम पे, जो कि हमारी गैलेक्सीज को भी शायद इम्पैक्ट करेंगे. तो हाउ डू वी मूव ऑन फ्रॉम द इंफॉर्मेशन दैट वी गॉट फ्रॉम दोस गैलेक्सीज लाइटिंग व्हिच वी सॉ. दैट वाज सेकंड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन इज सिमिलरली रिलेटेड कि दिस photography of galaxies, how do you approach it in terms of where do we go further from this? What goes in your head as a scientist, as a researcher, after having multiple such pictures, کہ ادھر سے what comes next, یعنی کہ how do we put this activity in context, how does this connect with other activities of research in this domain. ایسے تو پہلا آپ نے جو سوال پوچھا انرجی کا جو پاور ہے وہ میں نے آپ کو دکھایا نہیں ان دا پکچرز آف کورس, بٹ وہ وی ہیو سولر پینلز آؤٹ سائڈ آور آبزرویٹری, تو وہ سولر پینلز ہمیں پاور پرووائڈ کرتے ہیں. وی آلسو ہیو اے جنریٹر جو آئی گیس ڈیزل پہ رن کرتا ہے,
So we have power supply, and even though it's in a remote village, تو یہ بیسیکلی ایک گاؤں ہے, اینڈ اس گاؤں کا جو وہاں پہ مالک کہہ لیں, وہ انہوں نے ہمارے تقویٰ کے جو فاؤنڈرز ہیں ان کو زمین گفٹ کی ہوئی ہے وہ, تو اسی پہ وی ہیو اندر ہم نے واٹر کا بھی سسٹم سارا, تو سارا کچھ ڈیولپڈ ہی ہے, آپ ایک اویسس ہی سمجھ لیں اس کو ان اے ڈیزرٹ. سیکنڈ کوشچن آف یور دا انٹریکٹنگ گیلیکسیز, تو اگر ہم اس پہ چلے جائیں, ہالٹ ہو گئے, بٹ وہ گیلیکسیز 600 ملین لائٹ ایئرز ہوئے ہیں. اب سم تھنگ سو فار اٹ کانٹ ریئلی افیکٹ آر گیلیکسی ان اینی وے. جو قریب چیزیں ہیں جیسے اینڈرومیڈا گیلیکسی ہے, وہ ایون دو اینڈرومیڈا قریب ہے, بٹ اٹس اسٹل لائک آئی گیس 20 یا 15 to 20 ملین لائٹ ایئرز ہوئے. اب یہ ایگزیکٹ مجھے نہیں پتا, بٹ یہ اتنا دور ہے رفلی اینڈرومیڈا گیلیکسی. اینڈ اس کی جو ہم نے سائنٹسٹ نے ویلاسٹیز, ریڈیل ویلاسٹیز ایک چیز ہوتی ہے, اینڈ ہمیں پتہ ہے کہ جو لوکل گیلیکسی گروپ ہے اس میں کون سی گیلیکسیز کے کدھر آربٹس جا رہے ہیں, تو ہمیں اس طرح کا اندازہ ایک ہے, جس کی وجہ سے ہم پھر فردر سیمولیشنز کے تھرو وی کین لک ان ٹو دا فیوچر کہ اچھا اگر ہم ٹائم کو آگے بڑھائیں انہی پیرامیٹرز کو رکھے ہوئے اور انہی تھیوریٹیکل ماڈلس کو رکھتے ہوئے, تو اس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں اچھا فیوچر میں کیا ہو سکتا ہے. ہم ویژولی تو نہیں دیکھ سکتے کیونکہ لائٹ بس ایک اسپیڈ ہے, اس کی کانسٹنٹ اسپیڈ ہے, اینڈ وی کانٹ گو پاس دیٹ, سو وی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی کہ کیا ہو رہا ہے ایٹ دیٹ سرٹن پوائنٹ ان دا پریزنٹ. بٹ بیسکلی یہ جو اب ہم اسی کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ پریزنٹ ہی ہے, جو جتنی بھی آپ دور چیزیں دیکھ رہے ہیں, ایون دو وی آر ٹیکنیکلی لکنگ ویری مچ ان ٹو دا پاسٹ. یور تھرڈ کوشچن واز آن کہ سائنس کے فردر کیا ہوتا ہے. تو آج کل یو مائٹ ناٹ نو دس, بٹ دیر اسٹل مینی انڈسکورڈ نیبولاز ان آر گیلیکسی, اینڈ ہر مہینے ہی کچھ ایمیچر اسٹرانومرز ہیں جو ہر مہینے کوئی نئی ڈسکوری نکال لیتے ہیں, اینڈ وہ بھی ان نیبولاز کو ڈسکور کرتے ہیں یوزنگ ایسٹرو فوٹوگرافی, کیونکہ جو برائٹ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری ہم نے آبزرو کر چکے ہیں, ان ساروں کو ڈسکور کر چکے ہیں. اب جتنی بھی چیزیں رہ گئی ہیں ڈسکور ہونے والی, دے آر آل دا ویری ڈم ونز جو نہیں نظر آتی موسٹلی, اینڈ کیونکہ باقی جو کیٹلاگس بنے ہوئے ہیں دے آر آل آٹومیٹڈ سرویز. سو ہم ایک ٹیلیسکوپ بھیجتے ہیں اسپیس میں یا گراؤنڈ سے ایک بہت بڑی ٹیلیسکوپ سے پورے اسکائی کی سروے لیتے ہیں, مطلب وہ ایک کمپیوٹر الگوریتھم ہوتا ہے وچ جسٹ میپس دا ہول اسکائی, اینڈ وہ اچھا کہتا ہے کہ یہ جو پیرامیٹرز ہیں ایک آبجیکٹ کے, یہ گیلیکسی ہوگی, یہ گیلیکسی ہوگی, ٹھیک ہے, یہ نیبولا ہوگا, کیونکہ سرٹن ایک اس میں فیڈ کیا ہوتا ہے کمپیوٹر الگوریتھم میں. سو یہ الگوریتھم سم ٹائمز دے مس سم آبجیکٹس, وہ نہیں ان کو ڈیٹیکٹ کرتے, تو پھر ان کی جو ڈسکوری ہوتی ہے وہ پھر ہم ایمیچر اسٹرانومرز کرتے ہیں یوزنگ آر اون ٹیلیسکوپس, کیونکہ ہم تو کمپیوٹر الگوریتھم تو نہیں ہیں, ہم تو خود ہی بس لگے ہوتے ہیں جو بھی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ایسٹرائڈس جو ہیں ان کی ڈسکوری بھی کرتے ہیں ایمیچر اسٹرانومرز. سو دیر مینی ایسٹرائڈز ان دا ایسٹرائڈ بیلٹ ان آر سولر سسٹم جو نہیں ڈیٹیکٹ ہوئے ہوئے, تو کچھ لوگ یہی کرتے ہیں کہ امیجز لیتے ہیں پھر وہ ان کو فائنڈ کرتے ہیں ان ایسٹرائڈس کو. اس کے علاوہ ویریبل اسٹارز ایک چیز ہے, ایکزو پلانٹس ہے. سو اب بہت کچھ یو کین ڈو ان دا سائنس پوائنٹ آف ویو یوزنگ این آبزرویٹری لائک دس. میں تو وش کرتا ہوں کہ کبھی کبھی میں جب آبزرویٹری میں ہوں تو مجھے کوئی ایلین یا یو ایف او نظر آ جائے, مگر موسٹلی مجھے جو نظر آتا ہے وہ جہاز ہوتے ہیں یا سیٹلائٹس ہوتی ہیں یا اسٹارلنک کی سیٹلائٹس ہوتی ہیں. تو یو ایف اوز ڈیفینیٹلی میرا بھی کافی انٹرسٹ ہے ان دس,
آئی ایم آلویز آن دا لک آؤٹ کہ بھائی کچھ نظر آ جائے تاکہ میں اپنے آپ کو کنونس کر سکوں کہ ہاں کچھ تو ہے باہر. بٹ جنرلی آئی گیس یہ بڑا ایک ویگ سا ٹاپک ہے ایلینس کے بارے میں, کنسپریسیز اینڈ اس طرح کی چیزیں. بٹ اگر آپ ایسٹرو بایولوجی کے ٹرمز پہ دیکھیں تو اٹ از اے ویری پرومیننٹ فیلڈ. یہی کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل اب یہ جو ایگزو پلانٹس ہیں, اب جب یہ ستارے کے آگے ایگزو پلانٹس گزرتے ہیں تو ان کی جو اسٹار کی لائٹ ہے اٹ پاسز تھرو دیٹ پلانٹس ایٹماسفیئر, رائٹ. تو جیمز ویب جیسی جو ٹیلیسکوپ ہے اس کی جو ریزولوشن ہے کافی اچھی ہے. سو واٹ اٹ ڈز از کہ اٹ کین ٹیک دیٹ لائٹ جو اس ایٹماسفیئر کے تھرو گزر رہی ہے اینڈ اس کا وہ اسپیکٹرم نکال لیتا ہے. اینڈ اس اسپیکٹرم سے وی کین فائنڈ آؤٹ کہ اچھا یہ جو پلانٹ تھا یہ ایگزو پلانٹ ہے جو بہت ایک دور کسی اسٹار پہ ایک پلانٹ ہے, اس کی ایٹماسفیئر کی کیا کمپوزیشن ہے بیسکلی. سو وی کین ڈو دیٹ یوزنگ اگین امیجنگ. سو ہم وی کین ٹیل کہ اچھا اس پلانٹ میں اتنی نائٹروجن ہے, میتھین ہے, کیا ہے, آکسیجن ہے یا نہیں, اینڈ اس سے ہم ایک ایجوکیٹڈ گیس مار سکتے ہیں کہ مے بی لائف ایگزسٹ آن دیٹ پلانٹ اف اٹ از ان دا ہیبیٹیبل زون. مطلب اگر وہ اس کے ٹیمپریچرز ہمارے ارتھ جیسے ہیں, اس کی ایٹماسفیئرک کمپوزیشن ہے, تو ہم ایک گیس لگا سکتے ہیں اس طرح. سو یہ بھی ایک سائنٹیفک ایک سرچ ہی ہے فار ایلینز ایز ویل. یس سر. اچھا یہ مائک لے لیں. مائک میں بات کر لیں. یس سر. So I was just curious, you told us how you became interested in astrophotography, how you came to this subject, what's next after your bachelor's, just for other people who might be interested in this as a career. سو میرا مین جو ڈگری ہے وہ بی ایس فزکس کی ہے. سو آئی ایم مور آف اے فزکس پرسن. میری جو ریسرچ بھی پبلش ہوئی ہے وہ بھی ایک فزکس کے ہی ٹاپک بھی تھی. ایسٹرانومی اور یہ جو سارا ہے اس کو میں ایک سائڈ انٹرسٹ کنسیڈر کرتا ہوں, اینڈ اس میں بھی آف کورس ریسرچ کرنا چاہتا ہوں. آئی اسٹڈی فزکس مینلی بیکاز فزکس جو ہے وہ آل انکمپسنگ ہے. اٹ کورز ایسٹرانومی ایون, اٹ کورز الیکٹرانکس ایون, اینڈ کیمسٹری کو بھی کور کرتا ہے. سو اٹ کورز آل دا ادر کائنڈ آف تھنگز وچ آئی لائک ٹو ڈو اینڈ آئی مائٹ بی انٹرسٹڈ ان. سو اف یو ٹاک اباؤٹ پیورلی ایسٹرانومی کی سائڈ پہ تو اف یو وانٹ ٹو ڈو ایسٹرانومی لائک تو آپ باہر جاتے ہیں. آپ یو ڈو یور ماسٹرز اینڈ پی ایچ ڈی اینڈ سم تھنگ لائک دیٹ ان ایسٹرو فزکس اینڈ ایسٹرانومی. پھر کاسمولوجی جو ہے, کاسمولوجی پیورلی تھیوریٹیکل سائڈ آف آل دس ہے. بٹ فار می میرا تو یہی ہے کہ میں آئی ول پرسیو فزکس ان مائی فردر اسٹڈیز ایز ویل, اینڈ اسپیشلائزیشنز میں آئی ول سی کہ if I want to do astronomy, astrophysics, or if I want to do something else, کیونکہ میں کافی زیادہ چیزیں کرتا ہوں تو I'm not exactly sure what I'll do. But اسی طرح there are many good institutes abroad which offer really great degrees in astronomy. ہماری یونیورسٹی also gives a master's in astronomy, but وہی بات ہے کہ we rely on foreign universities for research data and اس طرح کی چیزیں. ٹھیک ہے, آئی گیس دیٹس اٹ فار دس سیشن. میں نے بھی کافی بول لیا ہے اینڈ کافی ٹائم بھی ہو گیا.